الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے جمعے کے اختتام پہ ایک بات آپ سے عرض کی تھی، اور آج ایک بات اس میں اور ملا کے دو باتیں عرض کرنی ہیں، اور یہ دو باتیں بنیاد ہیں اس عمارت کی جو اب شاید کئی مہینے یہ بنیاد لے۔ ایک عمارت تعمیر کرنی ہے، اسے ہیرے اور رنگ برنگ جواہرات سے مزین کرنا ہے، اور انسانی عقل اس کو حیرت کے میدان میں دوڑانا ہے، اور وہ حقائق انشاءاللہ بیان کرنے ہیں جن پر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ اور فصوص میں ذکر فرمایا ہے، اور مولانا روم نے اپنی مثنوی میں جس فلسفے کو جس فلسفے کو لکھا ہے، امت میں جو عرفاء ہیں، جو فلاسفہ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، انہوں نے جن امور پر بحث کی ہے، اب انشاءاللہ کئی ہفتوں تک اب یہی باتیں چلیں گی۔ دو باتیں جو بنیاد ہیں اس محل کی، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ مباحث آپ کی سمجھ اور عقل سے اوپر کے درجے میں ہوں تو آپ ہمیں نہ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں سے وہ بات کرو گے جو ان کی عقل سے بالا ہوگی، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہیں؟ یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر سوچنے سمجھنے کی اور تعلیمی صلاحیت کسی انسان میں نہیں ہے، اور اس نے اپنی زندگی کسی اور میدان میں گزاری ہے، اور تم اس کے سامنے وہ فلسفہ بیان کرو جو اس آدمی کی سمجھ سے باہر ہے، تو تم چاہے کتنے ہی حق پر ہو، لوگ ناسمجھی کی وجہ سے اسے جھٹلائیں گے، اور جب جھٹلائیں گے تو در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے، اور اس کا گناہ تم پر آئے گا۔ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی ہی بات کرو جتنی ان کی سمجھ۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے تھے۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، اور دوسری طرف یہ مشکل بھی ہے کہ ہم اگر ابن عربی، مثنوی، فرید الدین عطار، جنید بغدادی اور ان جیسے بڑے عرفاء جو حقیقی طور پہ معرفت خداوندی حاصل کیے ہوئے تھے، ان کے علوم کی تشریح نہ کریں تو آپ پھر کہاں سنیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ نیچے اترو، ہم کہتے ہیں اوپر آؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ وہی قصے سناؤ جو ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان قصوں کو چھوڑو اور حقائق کی دنیا میں آؤ اور سمجھو کہ علم کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سبرنگ ڈائجسٹ پڑھو،
اور ہم کہتے ہیں کہ مولانا روم کی مثنوی پڑھیں. آپ جتنی بھی سالیں بھی کر لیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ انشاءاللہ ہفتوں اب یہی باتیں ہوں گی. تو کوئی بچہ آپ اسے نیوٹن کی تھیوری سمجھائیں تو لوگ کہیں گے پاگل ہو، کس کو سمجھا رہے ہو؟ اور بچہ کہے گا کہ نیوٹن کے لاز بالکل خراب ہیں. اردو کا پیپر جب بچوں کو دینا پڑتا ہے کہ سودا کب پیدا ہوئے اور کب وفات ہوئی اور غالب کب جیے اور کب مرے اور میر کب دنیا میں آئے اور کب تشریف لے گئے، تو ایک مصیبت ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ شاید نہ پیدا ہوتے اور ہو گئے تھے تو کم سے کم نصاب میں نہ آتے. اس لیے اگر اتنی مشکل ہو اور یہ عمارت کی بنیاد سمجھ میں نہ آئے تو پھر کہیں اور چلے جانا چاہیے. نہ وقت ضائع ہو، نہ اسلام پہ اعتراضات پیدا ہوں، اور نہ ہی ان اللہ کے بندوں کو جنہیں معرفت الہیہ حاصل تھی ان پہ جھوٹ کا الزام لگے. اور دوسری بات بالکل ایک فکرے میں کہنی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھا ہے، کہ جو کچھ بھی آپ سے جمعے میں بیان کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہم بعض ریکارڈنگز کراتے ہیں، اس میں اسے بالکل اس ملک کی سیاست سے دور رکھنا. بس ہمیں اس پیمانے پہ مت تولنا، اس کی طرف بالکل دھیان نہ دینا. اگر یہ سمجھنا ہے وہ دنیا کوئی اور ہے، اور جس دنیا کی تشریحات ہم آپ سے کر رہے ہیں یہ کوئی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات کہی ہے، اور وہ سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ ہے. اور اللہ قرآن میں ایک ایک آیت میں وہ حقائق اور معارف بیان کرتا ہے جن حقائق اور معارف کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک تم اس کان سے ہیرے نکالتے رہو گے اور یہ کان ختم نہیں ہوگا. ہزارہ سال سے کھیبڑے سے نمک نکل رہا ہے اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اسی طرح اللہ نے قرآن کریم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور ایک ایک آیت میں اللہ نے ہزاروں ایسی چیزیں رکھ دی جنہیں عرفاء جانتے ہیں. اور حتیٰ کہ عرفاء پر بھی ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہنچ کے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. اس عالم خلق سے نکل کے انسان عالم امر میں پہنچتا ہے، اور یہاں عالم ناسوت سے نکل کے وہ پھر چلتا ہے. جب موت کے بعد اس کی روح ترقی کرتی ہے تو وہ قوس صعود پیدا ہوتی ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو وہ قوس نزول سے گزر کر آتا ہے. اس کی روح اس عالم ناسوت سے نکلتی ہے اور عالم ملکوت کی طرف پرواز کرتی ہے، اور عالم ملکوت کو عبور کر کے وہ پھر عالم مثال کے بعد عالم لاہوت پہ پہنچتی ہے، اور عالم لاہوت میں اس کی دسترس اور رسائی اللہ تک ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات بھی نہیں ذات تک ہوتی ہے. یہاں پہنچ کے وہ عارفین اور رفا جن کا تعلق اہل سنہ سے ہے ان کا اہل تشیع سے اختلاف ہے. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ عالم لاہوت بالکل بند ہے اور وہاں پر کوئی آدمی ایسے نہیں جا سکتا. ہمارے عارفین کہتے ہیں خاص طور پہ ابن عربی اور معروم مثنوی میں کہ انسان کی روح عالم لاہوت میں چلی جاتی ہے، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں سب کچھ پتہ چلتا ہے، البتہ موجودات میں تغائر رہتا ہے، وہاں پر اتحاد نہیں ہے، اور ہندو کہتے ہیں وہاں پر اتحاد ہے. اب اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیج ہے، اس بات کو اور آسان کرتے ہیں، اور بیج پھوٹتا ہے اور اس سے پتے ظاہر ہوتے ہیں. یہ پتے پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک تنے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس تنے سے مزید ٹہنیاں پھوٹتی ہیں اور ڈالیاں لگتی ہیں. یہ عالم خلق ہے
جو ایک صورت میں تھا، پھر متغیر ہوا، پھر اس سے آگے بڑھا، پھر اس سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ عالم امر سے حکم آیا کہ تم فنا ہو جاؤ، اور وہ درخت گرا اور مٹی میں مل گیا، اور مٹی سے پھر اللہ نے اس کی تخلیق شروع فرما دی۔ یہ عالم خلق ہے۔ اور عالم امر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ دفعتاً ہو جاتی ہیں ایسے۔ عالم امر کی چیزوں میں تدریج نہیں ہے۔ بچہ ہے، اس کے ابتدائی مراحل دیکھو، حتیٰ کہ اس میں ہڈیاں اور پھر گوشت اور سب کچھ، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے، ایک رات، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ایک دم سے روح اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور ماں ان مبارک حرکتوں کو محسوس کرتی ہے۔ اسے ہی اللہ نے فرمایا کہ وضعت ہو رہا، اور اپنی ماں کی قدر کرو، اس نے بڑے مشکلات اور بڑے جھٹکوں کے ساتھ سہ کے تمہیں اپنے جسم کا حصہ رکھا تھا، اور اس حصے تک پہنچنے میں پورا ہاتھ والد کا ہے۔ وہ والد چاہے اس کا شرعی والد ہو نکاح کے ذریعے یا غیر شرعی والد ہو، لیکن بہرحال اس ملاپ کا نتیجہ یہ نکلا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے باپ کی قدر کرو، یہ دروازہ ہے جنت کا، فمن شاء ضیعھا، تم میں سے جس کا جی چاہے اپنے باپ کو برباد کر دے، جنت کے دروازے کو ختم کر۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کی قدر کرنا، اور یاد رکھو جب باپ اپنے دل سے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ عالم خلق ہے، اور ایک دم سے جو روح آتی ہے وہ عالم امر ہے۔ اسی لیے خدا نے زبردست بات کی ہے۔ عالم امر میں ایک آپ نے روح کو سن لیا، عالم امر میں ایک وہ چیز بھی ہے جس کو اللہ نے سورہ قدر میں بیان کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سورہ قدر میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کیسی رات؟ امرن، اللہ کا عالم امر اس رات میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں بس ایک حکم ہوتا ہے کہ اسے فلاں تاریخ کو موت دے دو، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ اس عالم امر میں خود خدا اپنے فیصلوں کو تبدیل کر۔ اس عالم امر سے جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور جبریل امین جس آدمی سے ہاتھ ملا لیں پتہ کسی کو نہیں چلتا، لیکن جبریل امین جس سے ہاتھ ملا لیں اس شخص پہ اللہ ایسے علوم کا دروازہ کھول دیتا ہے جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، لوگوں نے کبھی ایسی باتیں سنی بھی نہیں ہوتی۔ اس شخص کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کے عالم امر سے مل جاتا ہے، اور عالم امر میں فنا نہیں۔ اب بھی عالم امر کی سمجھ نہ آئے تو قرآن کی آیت پڑھ لو۔ یسألونک عن الروح، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہ یہ کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے، یعنی عالم خلق یہ جسم ہے جو مراحل سے گزر کے آہستہ 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 بنتا چلا گیا ہے، اور عالم امر سے ایک اور چیز آ گئی جس کا نام روح ہے۔ عالم امر کی وہ چیز جب اس عالم خلق سے ملی تو پھر خلق میں جو چیزیں تھی ان میں حرکت پیدا ہو گئی، اور مادے میں جب حرکت پیدا ہو جائے تو وہ زندگی۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مادے میں جب حرکت پیدا ہو جائے تو یہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں حرکت پیدا کی عالم امر نے۔ اسی لیے عالم خلق عالم امر کے ساتھ کبھی کبھی ایسے بھی ملتا ہے کہ عالم خلق کو اللہ روک دیتا ہے۔ عالم خلق تمام ہوتا ہی نہیں ہے، مخلوق کے لیے مثلاً شرط ہے کہ اس کا جنم آگ، ہوا، پانی، مٹی کسی چیز سے تو ہوا ہوگا نا۔ مخلوق کے لیے یہ شرط ہے کہ اس پہ فنا کاری ہو سکتی ہے، بچہ مکمل نہیں بن سکتا۔ مخلوق کے لیے یہ شرط ہے کہ عالم خلق میں اس کو سمجھنا آسان ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے
نہ تمام عالم خلق میں خدا عالم امر کو داخل کر دیتا ہے اور عالم خلق میں کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی. عالم امر غالب آتا ہے اور جب امر غالب آتا ہے تو ناقص نکمی مخلوق جو عالم جبروت ہے اسے وہاں لے جا کر اللہ اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. اور جب یہ امر اور نا تمام خلق ملتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے یہ دکھایا کہ عالم خلق میں مثال دیکھنا چاہتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو. اور اس سے بھی بڑی مثال ہم تمہیں بتائیں, ان مثل عیسیٰ, تم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر گمراہ ہو گئے ہو کہ اگر عیسیٰ خدا نہیں تھا تو بن باپ کے پیدا کیسے ہو گیا تھا. میں تمہیں عالم خلق کی اس سے بڑی مثال دوں. ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ان سے بڑھ کے آدم علیہ السلام ہے کہ یہاں تو پھر کچھ نہ کچھ عالم خلق تھا, ماں تھی, کچھ نظام تھا. آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا, وہاں تو نہ عالم خلق تھا نہ کوئی نظام تھا, وہاں خلق بھی ہماری اور عالم امر سے روح بھی ہم نہیں دی تھی. ہم سب عالم خلق میں چل رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے عالم امر سے جتنی چیزیں آتی ہیں ایک سیکنڈ میں آ جاتی ہیں. موت عالم امر ہے, زمانہ عالم امر ہے. اس لیے زمانہ اور یہ جتنی چیزیں ہیں اگر کسی انسان کا تعلق عالم امر سے ہو جائے, کسی انسان کا تعلق عالم امر سے ہو جائے تو وہ چیز اس آدمی کی کرامت بن جاتی ہے. نبی کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے, اس لیے اس سے معجزات سرزد ہوتے ہیں, کیونکہ عالم امر دوام ہے, عالم خلق فنا ہے. عالم امر عقل سے بالا ہے اور عالم خلق عقل میں آنے والا ہے. اور عالم امر مرہون ہے پروردگار عالم کا, اور عالم خلق بھی اگرچہ مرہون منت ہے لیکن اللہ جیسے چاہے ویسے کرے. یہ عالم امر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم 3 مثالیں اس کی دیتے ہیں. یہ عالم امر کو جن بچوں نے نہیں سمجھا ہوتا نا, اور وہ جب بخاری پڑھتے ہیں اور اس میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی 99 بیویوں کے ساتھ جاؤں اور اللہ ان میں سے مجھے 99 بچے عنایت فرمائے گا اور میرے سارے بیٹے گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اور تھے صاحبزادے حضرت داؤد علیہ السلام کے, اور ایک فرشتے نے کہا کہ حضرت انشاءاللہ بھی کہہ لیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی 99 بیویوں کے پاس گئے اور ایک بیوی امید سے ہوئی, اور وہ امید سے بھی کیا, بچہ پیدائش سے پہلے ختم ہو. اس حدیث کو نہیں مانتے اور بڑے بڑے سوادات اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک رات کتنی لمبی ہو گئی تھی, پھر طاقت کتنی وغیرہ وغیرہ. وہ نہیں جانتے کہ اللہ جب عالم امر میں کسی انسان کو لے جاتا ہے تو اس کے لیے کائنات میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے گیا اور کائنات میں وسعت پیدا ہو گئی. یہی وہ چیز ہے کہ اگر کسی انسان کو ولی اللہ کو عالم امر سے جوڑ دیا جائے تو پھر وہ ٹائم ٹریولنگ کر لیتا ہے, پھر وہ انسان زمانے میں بھی سفر کرتا ہے اور تعمیرات میں بھی سفر کرتا ہے, اور وہ عالم امر سے جو چیز پاتا ہے عالم خلق میں نہیں ملتی. عالم خلق عقل میں آتی ہے اور عالم امر عقل سے ماورا ہے, اس کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے ہاں ایک کرامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی چھوٹی عمر میں بڑے کام کر لیتا ہے. 7-8 سال کا بچہ ہے اور قرآن پاک یاد کر لیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ عالم امر سے اس کو جوڑ دیتا ہے اور عالم امر دفعتاً اس پہ نازل ہو جاتا ہے. جو چیز لوگوں نے سالوں میں کرنی تھی اس اللہ کے دوست نے چند منٹ میں کر لی, ختم ہو گئی بات. آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس نے ایک زندگی میں اتنی بڑی بلڈنگ تعمیر کر لی, اتنا کچھ کر لیا. یار اللہ نے عالم خلق سے اسے نکال کے عالم امر کے ساتھ کر دیا تھا. پھر یہ عالم امر جو اللہ نے کہا ہے الا لہ الخلق والامر, لوگوں خلق کی دنیا بھی میری ہے, میں بادشاہ ہوں, اور امر کی دنیا بھی میری ہے, میں امر کا بھی شہنشاہ ہوں. ان دونوں جہانوں میں کوئی دخل کسی کا نہیں ہے, ہم اکیلے وحدہ لا شریک ہیں. اس عالم خلق کو اور عالم امر کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے 2 قوسیں جیومیٹری میں بچے دائرہ بناتے ہیں نا, تو ایک قوس کو کھینچتا ہے اور پھر دوسری قوس کو کھینچتا ہے. مختلف طریقے مختلف بچوں میں ہیں.
ایک بچہ اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف لاتا ہے اور نیچے رک کے پھر پرکار کو دوبارہ چلاتا ہے۔ ایک بچہ ایک ہی سوئنگ میں ساری پرکار کو چلا دیتا ہے۔ یہ آسان مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ اور رفا وہاں روم اپنی مثنوی میں اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں ایک قوس صعود ہے اور ایک قوس نزول ہے۔ آدھا دائرہ نزول کا ہے اور آدھا دائرہ اوپر چڑھنے کا ہے۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر انسان کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ قوس نزول کیا ہے؟ قوس نزول یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں، اور اللہ کا علم کبھی منسوخ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے لکھا تھا کہ 60 سال زندگی، اللہ اسے 80 سال کر دیتا ہے، اور اللہ اسے 40 سال کر دیتا ہے۔ ایک حکم نے دوسرے حکم کو کینسل کر دیا، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ ایک ملک ایسا بنے گا، روس، پاکستان، امریکہ کوئی، اور اللہ کا علم کینسل ہو جائے کہ ملک ہے ہی نہیں اور خدا کے علم میں آیا یہ سب جھوٹ ہے اور اللہ کو دھوکا ہو جائے، معاذ اللہ۔ اسی لیے اہل تشیع اور امامی علماء جو ہیں، خاص طور پہ اہل سنہ کا، ان سے وہاں جھگڑا پڑ جاتا ہے جہاں پر وہ عالم جو پہلا ہے لاہوت کا، جس میں اللہ کے اسماء اور افعال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر بحث کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، ہم کہتے ہیں ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا مہربانی کرنا، خدا کا علم، یہ سب عالم لاہوت، اور یہ پہلی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو 20 مرتبہ سے زیادہ 2 جلدوں میں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہہ دیا تھا نا کہ مجھ سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ ایک بندے کے پاس چلے جاؤ، 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں آتا ہے، اور فرمایا وہاں جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو۔ وہ پہنچے تو وہ دیکھا اس جگہ پہ ایک آدمی مسجم بثوبہ، اپنی چادر ایڑیوں کے نیچے بھی اور سر کے نیچے بھی دے کے لیٹا ہوا تھا دھوپ میں سونے کو۔ تو انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے چادر ہٹائی اور کہا انا بعرضک کا سلام، یہاں مجھے سلام پیش کرنے والے کون آ گئے؟ ان کا میں موسیٰ ہوں۔ ان کا موسیٰ ابن عمران۔ ان کا ہاں میں وہی۔ کہا اچھا تم یہاں کا؟ ان کا اللہ نے کہا علم۔ اس میں یہ آتا ہے کہ یہ دونوں کشتی پہ بیٹھ کے چلے اور اسے کہا موسیٰ تم علم کی بات کرتے ہو۔ ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے پانی پیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر، اس چڑیا نے سمندر کا پانی کتنا کم کیا ہے؟ بالکل نہیں نا۔ اس کا موسیٰ علم کی بات کرتے ہو، میرا علم، تمہارا علم، کائنات کی تخلیق سے فنا تک جتنے بھی علوم اللہ نے کائنات کو دینے ہیں، یہ اللہ کے علم میں دے کے اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی چڑیا نے سمندر کے پانی میں کمی۔ سب سے پہلی دنیا عالم لاہوت ہے، اور جب ہم الٹی قوس چلاتے ہیں پرکار تو اس عالم لاہوت تک پہنچنا ہے۔ یہ عالم لاہوت کے بعد دوسرا ایک عالم ہے جسے عالم جبروت کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے علم سے نکل کے عالم جبروت میں فرشتے ہوتے ہیں، عالم ملکوت میں تصاویر ہیں، عالم جبروت میں وہ اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اور عالم جبروت سے نکل کے پھر عالم مثال آتا ہے۔ یہاں پہنچ کر حرکت پیدا ہوتی ہے تو عالم لاہوت، پھر عالم ملکوت، اور پھر عالم جبروت۔ یہ جبروت کا جو عالم ہے اس میں ٹائم نہیں ہوتا، اس میں سپیس نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو عالم جبروت تک رسائی ہے وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس میں ٹائم اور سپیس دونوں فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بحث کی ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے اپنے متعلق کہ اللہ نے جب مجھے اس مقام پر پہنچایا، یہ انہوں نے بھی لکھا ہے، اور آپ کے پنڈی کے قریب حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بھی اسی عالم جبروت پر بحث کی ہے، اور علامہ اقبال نے بھی بحث کی ہے۔ اس لیے کسی آدمی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ عالم جبروت ہے، اور عالم جبروت میں خدا جس انسان کو پہنچا دیتا ہے وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ ابھی یہاں تھا اور بھی پتہ چلا ٹوکیو میں پایا گیا، اور بھی ٹوکیو میں کسی نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ امریکہ میں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے صوفیہ تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طے مکانی ہو جاتی ہے، ایک جگہ سے آدمی دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی کے متعلق ابن عربی کہتے ہیں
کہ سمندر کے دونوں کنارے اس نے ملائے اور کود کے اس دوسری طرف چلا گیا. یہ سب چیزیں حقائق کی دنیا، صوفیہ اور فلاسفہ اور ہمارے وہ لوگ جنہیں اللہ نے معرفت عنایت کی تھی، ان میں معروم، ابن عربی، حضرت مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال، اور ان کے بھی بعد آنے والے پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے ان مراحل سے گزرے تھے، اس لیے انہوں نے خبر دی کہ ایسے ہوتا ہے. اور پھر 3 مراحل کے بعد چوتھا عالم شروع ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں عالم ناسوت، اور وہ یہ دنیا ہے. پھر جب ہم یہاں سے چلتے ہیں تو ناسوت سے پھر عالم مثال میں چلے جاتے ہیں، عالم مثال سے پھر ہم عالم ملکوت میں چلے جاتے ہیں، ملکوت سے جب جبروت میں پہنچتے ہیں تو پھر انسان کی زندگی کا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے. اب یہ کئی ہفتے تک بات چلے گی. پھر آپ سے درخواستیں ہیں 2. ایک تو اسے بالکل ملکی سیاست سے الگ رکھنا، اس میں نہ پڑھنا، وہ ایک اور دنیا اور جہان ہے، چھوڑو اس کو. اور ایک یہ کہ اگر نہ سمجھ میں آئے نا یہ باتیں، بچو وقت ضائع نہ کرو، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور جا کے نماز پڑھ لو، زیادہ بہتر.